ویلکم ٹو مائنڈ کیور کلینک۔ آج ہم ایک ایسی کیفیت پر بات کر رہے ہیں جو بہت سے لوگوں کو متاثر کرتی ہے، عمومی تشویشی خرابی یعنی جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر یا GAD۔ یہ صرف کبھی کبھار پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو ایک مسلسل بے قابو سے فکر مندی ہے جو روزمرہ کی زندگی پر حاوی ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے مدد دستیاب ہے۔ آج ہم کچھ معتبر اداروں جیسے میو کلینک ہے، آئرلینڈ کی HSC اور UK کا نائس ادارہ، ان کی جو معلومات ہیں ان کی روشنی میں GAD کے علاج کے جو مختلف طریقے ہیں ان پر بات کریں گے۔ ٹھیک، تو ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ GAD کے علاج کے لیے جو بھی راستے ہیں، خاص طور پر جو نفسیاتی علاج ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو دوائیں، ان سب کی ایک واضح تصویر ایک سمجھ بوجھ سامعین تک پہنچا سکیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں؟ جی، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب GAD کی تشخیص ہوتی ہے تو پہلا قدم ہمیشہ کوئی بہت شدید علاج نہیں ہوتا۔ ادارے جیسے SHE اور نائس جن کا ہم نے ذکر کیا، وہ اکثر کچھ کم شدت والی چیزوں سے شروع کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کم شدت والی یعنی ایسے طریقے جنہیں کوئی شخص خود بھی آزما سکتا ہے، لیکن ماہرین کی تھوڑی رہنمائی کے ساتھ۔ اچھا، تو فوراً دوائیوں یا لمبی تھیراپی پر نہیں جاتے؟ یہ کون سے طریقے ہیں پھر؟ ان میں ایک تو ہے رہنمائی شدہ خود مدد یا گائیڈڈ سیلف ہیلپ۔ اس میں عام طور پر GAD کے لیے بنی ہوئی کوئی کتاب ہوتی ہے یا کوئی آن لائن پروگرام جس پر فرد کام کرتا ہے۔ اکیلے؟ نہیں، اکیلے نہیں۔ اہم بات یہی ہے کہ ایک تربیت یافتہ پریکٹیشنر ہوتا ہے، کوئی ماہر نفسیات یا دماغی صحت کی نرس، جو مختصر باقاعدہ سیشنز کے ذریعے مدد فراہم کرتا ہے۔ فون پر بھی ہو سکتا ہے، آمنے سامنے بھی۔ یہ اکثر CBT یعنی کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کے اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ؟ دوسرا آپشن نفسیاتی تعلیمی گروپس یعنی سائیکو ایجوکیشنل گروپس ہیں۔ یہ عام طور پر مقامی سطح پر مل جاتے ہیں۔ یہاں وہ لوگ جن کو ایک جیسے مسائل ہوتے ہیں وہ ایک تھراپسٹ کے ساتھ ملتے ہیں اور GAD کے بارے میں اور اس سے نپٹنے کی حکمت عملیوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ یہ کچھ ہفتوں کا کورس ہو سکتا ہے۔ یہ تو اچھا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر سیکھنا جو اسی مشکل سے گزر رہے ہوں، اس سے شاید وہ تنہائی کا احساس بھی کم ہوتا ہوگا۔ یقیناً مشترکہ تجربہ جو ہے وہ بہت طاقت دے سکتا ہے۔ آئرلینڈ میں جیسے HSC ہے، وہ بنیادی نگہداشت کی نفسیات، پرائمری کے سائیکالوجی تک رسائی بھی دیتی ہیں۔ ڈاکٹر ریفر کر سکتا ہے یا کبھی کبھی لوگ خود بھی رابطہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن فرض کریں کہ یہ ابتدائی طریقے جیسے خود مدد ہو گئی یا گروپ کورس یہ کافی نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے شروع سے ہی علامات اتنی زیادہ ہوں کہ گہری مدد کی ضرورت ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، اس صورت میں پھر ہم زیادہ گہرائی والے نفسیاتی علاج یعنی سائیکولوجیکل تھراپیز کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور GAD کے لیے جو طریقہ سب سے زیادہ مؤثر مانا جاتا ہے اور جس کی سب سے زیادہ سفارش کی جاتی ہے وہ ہے کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی یعنی CBT۔ CBT؟ یہ نام تو بہت سننے میں آتا ہے۔ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ کیا یہ صرف باتیں کرنا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ صرف باتیں کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ CBT ایک منظم، ایک سٹرکچرڈ تھراپی ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ہمارے خیالات، ہمارے احساسات اور ہمارے رویے یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا؟ تو CBT فرد کو مدد دیتی ہے کہ وہ ان غیر مددگار سوچ کے نمونوں کو پہچانے اور پھر انہیں چیلنج کرے، وہ سوچیں جو پریشانی کو بڑھاتی ہیں۔ یعنی وہ منفی سوچیں جو دماغ میں گھومتی رہتی ہیں ان کو پکڑنا؟ بالکل، اور صرف پکڑنا نہیں بلکہ ان کی حقیقت کو جانچنا، کیا یہ واقعی سچ ہیں، اور پھر انہیں زیادہ متوازن، زیادہ حقیقت پسندانہ نقطۂ نظر سے بدلنا سیکھنا۔ اور ساتھ ہی CBT ان رویوں پر بھی کام کرتی ہے جو پریشانی کو قائم رکھتے ہیں، جیسے کچھ حالات سے بچنا، ان سے گریز کرنا۔ میو کلینک اور نائس دونوں اس کی افادیت پر بہت زور دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص لوگوں میں جانے سے گھبراتا ہے تو CBT میں ہم ان خیالات کو دیکھیں گے جیسے سب مجھے عجیب سمجھیں گے۔ ہاں، یہ خیال تو بہت عام ہے۔ جی، تو ان خیالات کو چیلنج کیا جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدموں میں انہیں سماجی سرگرمیوں میں واپس لانے کی مشقیں کروائی جائیں گی۔ اور کیا یہ واقعی مؤثر ہے؟ کچھ لوگ شاید سوچیں کہ کیا صرف سوچ بدلنے سے اتنی شدید پریشانی کم ہو سکتی ہے؟ تحقیق تو بہت واضح ہے۔
CBT को GAD کے لیے سب سے مؤثر علاج مانا جاتا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات جو HSC اور میو کلینک دونوں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ CBT سے جو فائدے ملتے ہیں وہ بعض اوقات دواؤں کے مقابلے میں زیادہ دیر تک رہتے ہیں۔ زیادہ دیر تک؟ وہ کیسے؟ اس لیے کہ CBT فرد کو عملی مہارتیں سکھاتی ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ اپنی پریشانی کو خود کیسے سنبھالنا ہے۔ تو جب تھیراپی ختم بھی ہو جاتی ہے وہ مہارتیں اس کے پاس رہتی ہیں اور کام آتی رہتی ہیں۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اور یہ علاج کتنا لمبا چلتا ہے عام طور پر؟ عام طور پر CBT ایک مختصر مدت کا علاج سمجھا جاتا ہے۔ نائس کے مطابق یہ اکثر ہفتہ وار سیشنز ہوتے ہیں جو تقریباً آپ کہہ لیں 3 سے 4 مہینے تک چل سکتے ہیں۔ اس دوران مخصوص مہارتیں سکھائی جاتی ہیں، ان کی مشق کرائی جاتی ہے۔ CBT کے علاوہ کیا کوئی اور نفسیاتی علاج بھی ہے جو GAD میں مددگار ہو؟ جی ہاں، ایک اور طریقہ ہے جسے نائس تجویز کرتا ہے، وہ ہے اپلائیڈ ریلیکسیشن، یعنی اپلائیڈ ریلیکسیشن۔ اپلائیڈ ریلیکسیشن؟ جی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس میں پٹھوں کو، مسلز کو شعوری طور پر آرام دینے کی ٹیکنیک سیکھنا شامل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ فرد جسمانی تناؤ کو پہچاننا سیکھے اور اسے کم کرنا سیکھے، خاص طور پہ ان حالات میں جو پریشانی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ زیادہ جسمانی پہلو پر توجہ دیتا ہے؟ ہاں، یہ جسمانی علامات کو قابو کرنے پر زور دیتا ہے۔ جی۔ لیکن اس میں صرف ریلیکسیشن کی مشقیں نہیں ہوتی۔ تھیراپسٹ کی مدد سے فرد آہستہ آہستہ ان حالات کا سامنا کرنا بھی سیکھتا ہے جن سے وہ پہلے بچتا تھا، اور ان حالات میں وہ ریلیکسیشن کی تکنیک استعمال کرتا ہے۔ یہ بھی CBT کی طرح ہفتہ وار سیشنز پر مشتمل ہوتا ہے اور تقریباً 3 سے 4 ماہ تک چل سکتا ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہوگا کہ یہ تھیراپیز کون فراہم کرتا ہے، مطلب کسی بھی کاؤنسلر کے پاس جا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اہم ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جو تھیراپسٹ ہو وہ کسی مستند پیشہ ورانہ ادارے سے منظور شدہ ہو، جیسے آئرلینڈ میں HSC ذکر کرتا ہے ISCP یا PSI جیسی تنظیموں کا۔ مستند ہونے سے معیار اور اخلاقیات کی ایک طرح سے ضمانت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نفسیاتی علاج خاص طور پر CBT اور اپلائیڈ ریلیکسیشن GAD کے لیے مضبوط آپشنز ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات صرف تھیراپی کافی نہیں ہوتی، یا کچھ لوگ شاید دواؤں کو ترجیح دیں۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ دواؤں کو بھی GAD کے علاج کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر اس وقت اہم ہو سکتی ہیں جب علامات بہت شدید ہوں، روزمرہ کی زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہو، یا جب نفسیاتی علاج اکیلے کافی ثابت نہ ہوں۔ میو کلینک، HSC اور نائس سبھی ادارے دواؤں کو ایک ممکنہ آپشن کے طور پر مانتے ہیں۔ لیکن دواؤں کے بارے میں فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو ایک بڑا قدم لگتا ہے۔ یہ فیصلہ ہمیشہ فرد اور اس کے ڈاکٹر کے درمیان بہت تفصیل سے بات چیت کے بعد ہونا چاہیے۔ اس میں دوا کے ممکنہ فائدے کیا ہیں، خطرات کیا ہیں، اور خاص طور پر ضمنی اثرات یعنی سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، ان سب پر غور کرنا شامل ہے۔ کوئی بھی دوا شروع کرنے سے پہلے پوری معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ GAD کے لیے عام طور پر کون سی دوائیں استعمال ہوتی ہیں؟ کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے جن کا ذکر آتا ہے وہ ہیں اینٹی ڈپریسنٹس۔ میو کلینک اور نائس کے مطابق یہ اکثر پہلی لائن کا علاج سمجھی جاتی ہیں۔ اینٹی ڈپریسنٹس، یہ نام سن کر کچھ لوگ شاید الجھن میں پڑ جائیں کہ کیا GAD کا علاج ڈپریشن کی دوا سے کیا جا رہا ہے؟ ہاں، یہ ایک عام سوال ہے۔ دیکھیے، اگرچہ GAD اور ڈپریشن اکثر ساتھ ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن اینٹی ڈپریسنٹ صرف ڈپریشن کے لیے نہیں ہے۔ یہ دوائیں دماغ میں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز، خاص طور پر سیروٹونن اور بعض اوقات نور ایڈرینلن، ان کی سطح پر اثر ڈالتی ہیں۔ یہ کیمیکلز موڈ اور پریشانی دونوں کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے یہ GAD میں بھی مؤثر ہیں۔ اچھا، تو اینٹی ڈپریسنٹس میں کون سی قسمیں زیادہ عام ہیں؟ 2 اہم گروپس ہیں۔ پہلا ہے SSRIs یعنی سلیکٹیو سیروٹونن ری ایپٹیک انہیبیٹرز۔ یہ بنیادی طور پر سیروٹونن کی مقدار بڑھاتے ہیں۔ عام مثالیں ہیں سرٹرلین، ایسیٹالوپرام، فلوکسیٹین وغیرہ۔ دوسرا گروپ ہے SNRIs یعنی سیروٹونن اینڈ نور ایڈرینالن ری ایپٹیک انہیبیٹرز۔ یہ سیروٹونن اور نور ایڈرینالن دونوں پر اثر کرتے ہیں، جیسے وینلافیکسین اور ڈولاکزیٹین۔ ان دواؤں کے بارے میں کچھ خاص باتیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے؟ جی، چند اہم باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ان دواؤں کو اپنا پورا اثر دکھانے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، بعض اوقات 4 سے 6 ہفتے یا اس سے بھی زیادہ، تو صبر بہت ضروری ہے۔ فوراً فرق محسوس نہیں ہوتا؟ نہیں، فوراً نہیں۔ دوسرا، ان کے کچھ ضمنی اثرات ہو سکتے ہیں،
شروع میں جیسے متلی، چکر آنا، نیند میں مسئلہ یا جنسی دلچسپی میں کمی۔ HSE کہتا ہے کہ یہ اکثر وقت کے ساتھ کم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ مستقل رہیں یا زیادہ پریشان کریں تو ڈاکٹر سے ضرور بات کرنی چاہیے۔ SNRIs کے ضمنی اثرات بھی SSRIs جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان سے بلڈ پریشر بڑھنے کا امکان بھی ہوتا ہے، تو بلڈ پریشر کی نگرانی کرنی پڑ سکتی ہے۔ اور تیسری اہم بات، ان دواؤں کو اچانک بند نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کے مشورے سے خوراک آہستہ آہستہ کم کی جاتی ہے تاکہ واپسی کی علامات یعنی وڈرال ایفیکٹ سے بچا جا سکے۔ اینٹی ڈپریسنٹس کے علاوہ کیا کوئی اور دواؤں کے آپشنز بھی ہیں؟ جی ہاں، میو کلینک ایک اور دوا کا ذکر کرتا ہے، بسپیرون۔ یہ خاص طور پر اینٹی اینزائٹی دوا ہے۔ یہ مسلسل استعمال کے لیے ہے اور اسے بھی پورا اثر دکھانے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ ایک اور آپشن ہے پریگیبلن۔ HSE اور NICE کے مطابق یہ اس وقت استعمال ہو سکتی ہے جب SSRIs یا SNRIs مناسب نہ ہوں۔ پریگیبلن، یہ نام تو جیسے مرگی یا درد کے لیے سنا تھا۔ بالکل دلچسپ بات یہی ہے کہ پریگیبلن اصل میں مرگی اور نیوروپیتھک درد کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ GAD کی علامات کو کم کرنے میں بھی مؤثر ہے۔ HSE بتاتا ہے کہ اس کے ضمنی اثرات میں غنودگی، چکر آنا، بھوک بڑھنا شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں اینٹی ڈپریسنٹس کے مقابلے میں متلی یا جنسی مسائل کا امکان کم ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو بہت شدید پریشانی کا دورہ پڑے ایک دم سے، تو کیا کوئی ایسی دوا ہے جو فوری آرام دے؟ اس کے لیے بینزوڈائازیپائنز نامک دواؤں کا گروپ ہے۔ یہ سکون آور دوائیں ہیں، سیڈیٹیو، جیسے ڈائزوپیم۔ میو کلینک، HSE اور NICE سب بتاتے ہیں کہ یہ شدید پریشانی یا بحرانی کیفیت میں بہت تیزی سے، بعض اوقات آدھے گھنٹے سے 1.5 گھنٹے میں علامات کو کم کر سکتی ہیں۔ یہ تو بہت تیز اثر ہے۔ پھر انہیں زیادہ استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی وجہ ان کا ایک بڑا خطرہ ہے۔ بینزوڈائازیپائنز عادی بنانے والی ہو سکتی ہیں، ایڈکٹیو۔ ان پر جسمانی اور نفسیاتی انحصار پیدا ہو سکتا ہے بہت جلدی۔ اسی لیے تمام ادارے اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا استعمال صرف مختصر مدت کے لیے، عام طور پر 2 سے 4 ہفتوں سے زیادہ نہیں، اور صرف شدید ضرورت کے تحت کیا جانا چاہیے۔ طویل استعمال سے ان کی تاثیر بھی کم ہو جاتی ہے، اور ان کے دوسرے ضمنی اثرات میں غنودگی اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری شامل ہیں، جو روزمرہ کے کاموں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک نازک توازن ہے، مطلب فوری آرام اور لمبے عرصے کے خطرات کے درمیان۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دوا لینے کے دوران ڈاکٹر سے مسلسل رابطے میں رہنا اور کسی بھی مسئلے پر بات کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ بالکل، HSE اس بات پر بہت زور دیتا ہے، اور NICE خاص طور پر 30 سال سے کم عمر افراد کے لیے ایک اہم بات بتاتا ہے جو اینٹی ڈپریسنٹ شروع کرتے ہیں۔ ان میں علاج کے شروع کے کچھ ہفتوں میں خود کو نقصان پہنچانے والے خیالات کا ایک معمولی سا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے علاج کے پہلے مہینے میں ہفتہ وار نگرانی کی سفارش کی جاتی ہے تاکہ کسی بھی منفی تبدیلی کو جلدی پکڑا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے نفسیاتی علاج اور دواؤں پر کافی تفصیل سے بات کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک طریقہ، چاہے وہ تھراپی ہو یا دوا، پوری طرح کام نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا راستے بند ہو جاتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک اہم مرحلہ ہے اور NICE اس بارے میں واضح رہنمائی دیتا ہے۔ اگر علاج کا پہلا کورس یعنی فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ مؤثر ثابت نہ ہو تو ڈاکٹر عام طور پر دوسرا طریقہ آزمانے کا مشورہ دے سکتا ہے۔ یعنی اگر پہلے صرف نفسیاتی علاج آزمایا گیا تھا تو اب دواؤں کو شامل کرنے یا ان پر منتقل ہونے کا آپشن دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر پہلے صرف دوائیں لی جا رہی تھیں تو اب اعلیٰ شدت والی نفسیاتی تھراپی جیسے CBT کو شامل کرنے یا اس پر منتقل ہونے کا مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ کیا ان دونوں طریقوں یعنی تھراپی اور دواؤں کو ایک ساتھ استعمال کرنا بھی ممکن ہے؟ جی ہاں، اور در حقیقت میو کلینک اور NICE دونوں کے مطابق بہت سے لوگوں کے لیے نفسیاتی علاج اور دواؤں کا امتزاج یعنی کمبینیشن تھراپی سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اچھا؟ جی، یہ دونوں طریقے مل کر مختلف زاویوں سے پریشانی پر کام کرتے ہیں۔
خاص طور پر نائس کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوا لے رہا ہے اور اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے لیکن ساری علامات قابو میں نہیں آئیں تو دوا کے ساتھ ساتھ CBT جیسی تھراپی شامل کرنا بہت مددگار ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک زیادہ مضبوط کثیر جہتی حکمت عملی اپنانا۔ لیکن اگر یہ مشترکہ علاج بھی کافی نہ ہو یا اگر کسی کی علامات شروع سے ہی بہت شدید اور پیچیدہ ہوں؟ ایسی صورتحال میں جہاں علامات بہت شدید ہوں، روزمرہ کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہو، پچھلے علاج کارگر نہ ہوئے ہوں یا دوسری پیچیدگیاں ہوں جیسے کوئی اور ذہنی یا جسمانی بیماری، خود کو نقصان پہنچانے کا خطرہ یا منشیات الکوہل کا مسئلہ ہو، تو پھر ماہرانہ دیکھ بھال یعنی اسپیشلسٹ مینٹل ہیلتھ سروسز یا کمیونٹی مینٹل ہیلتھ ٹیم یا CMHT کو ریفر کیا جا سکتا ہے۔ HSE اور نائس دونوں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کمیونٹی مینٹل ہیلتھ ٹیم کیا ہوتی ہے؟ یہ مختلف ذہنی صحت کے پیشہ ور افراد کی ایک ٹیم ہوتی ہے۔ اس میں ماہر نفسیات یعنی سائیکیٹرسٹس ہوتے ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرک نرسز، پیشہ ورانہ تھراپسٹس، آکیوپیشنل تھراپسٹس اور سوشل ورکرز بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پوری ٹیم مل کر کام کرتی ہے؟ جی، یہ ٹیم فرد کی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیتی ہے اور اس کے ساتھ مل کر ایک انفرادی نگہداشت کا منصوبہ یعنی انڈیویجول کیئر پلان بناتی ہے۔ اس میں مزید خاص قسم کے علاج یا علاج کا کوئی نیا امتزاج یا دوسری قسم کی مدد شامل ہو سکتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں زیادہ جامع اور ماہرانہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جان کر اطمینان ہوتا ہے کہ اگر ابتدائی علاج کافی نہ ہوں تو مزید ماہرانہ مدد کے راستے بھی موجود ہیں۔ اب علاج کے ان باقاعدہ طریقوں کے علاوہ کیا طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں بھی ہیں جو GAD کو منظم کرنے میں کچھ کردار ادا کر سکتی ہیں؟ کیا یہ واقعی فرق ڈالتی ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میو کلینک اس پر زور دیتا ہے کہ اگرچہ GAD پر قابو پانے کے لیے زیادہ تر لوگوں کو باقاعدہ تھراپی یا دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، طرز زندگی میں مثبت تبدیلیاں یقینی طور پر مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ علاج کا متبادل تو نہیں ہے، لیکن یہ علاج کی کوششوں کو سہارا دے سکتی ہیں اور مجموعی صحت کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ کون سی تبدیلیاں خاص طور پر اہم ہیں؟ میو کلینک چند اہم شعبوں کی بات کرتا ہے۔ پہلا، جسمانی سرگرمی۔ باقاعدگی سے ورزش کرنا تناؤ کم کرنے کا ایک بہت طاقتور اور قدرتی طریقہ ہے۔ یہ موڈ بہتر کرتی ہے اور فکر مندی کی جو جسمانی علامات ہوتی ہیں ان کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہفتے کے زیادہ تر دنوں میں فعال رہا جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، نیند کو اہمیت دینا۔ GAD اور نیند کے مسائل اکثر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پرسکون اور کافی نیند کو یقینی بنانا دماغی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسرا، آرام کرنے کی تکنیکیں سیکھنا اور استعمال کرنا، جیسے مراقبہ، میڈیٹیشن، یوگا، گہرے سانس لینے کی مشقیں یا ویژولائزیشن۔ یہ تکنیکیں ذہن کو پرسکون کرنے اور پریشانی کے لمحات میں خود کو سنبھالنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ کھانے پینے کی عادات اور دوسری چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی، میو کلینک صحت مند غذا کی اہمیت پر بھی بات کرتا ہے۔ پھلوں، سبزیوں، اناج اور مچھلی پر مبنی غذا ممکنہ طور پر پریشانی کو کم کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے، حالانکہ اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس الکوہل اور تفریحی منشیات سے مکمل پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وقتی طور پر شاید سکون دیں لیکن بعد میں پریشانی کو مزید بگاڑ سکتی ہیں۔ اور سگریٹ نوشی یا چائے کافی؟ ہاں، تمباکو نوشی چھوڑنا اور کیفین جو چائے، کافی، کولا وغیرہ میں ہوتی ہے کا استعمال کم کرنا بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ نکوٹین اور کیفین دونوں ہی پریشانی کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئی طرز زندگی کی عمومی تبدیلیاں۔ کیا کچھ خاص عملی حکمت عملیاں بھی ہیں جو لوگ روزمرہ کی بنیاد پر GAD سے نمٹنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل، میو کلینک کچھ مقابلہ کرنے کی حکمت عملی یعنی کوپنگ اسٹریٹجیز بھی تجویز کرتا ہے۔ ان میں سب سے اہم ہے اپنے علاج کے منصوبے پر قائم رہنا، دوائیں ہدایت کے مطابق لینا، تھراپی سیشنز میں حاضر ہونا اور جو مہارتیں سیکھی ہیں ان پر عمل کرنا، یعنی مستقل مزاجی۔ جی۔ دوسرا، مسائل سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کرنا، اپنے ذہنی صحت کے پیشہ ور کے ساتھ مل کر ان چیزوں کی نشاندہی کرنا جو پریشانی کا باعث بنتی ہیں اور ان سے نمٹنے کے طریقے سیکھنا۔ تیسرا، حال پر توجہ مرکوز کرنا، ماضی کی فکروں یا مستقبل کے اندیشوں میں کھوئے رہنے سے بچنا۔
یعنی عملی قدم اٹھانا اور ذہن کو قابو میں رکھنا۔ جی، ایک اور حکمت عملی ہے فکر کے چکر کو توڑنا۔ جب آپ محسوس کریں کہ فکروں میں گھرے رہے ہیں تو اٹھ کر تیز قدموں سے چلیں، کوئی مشغلہ اپنائیں یا کسی دوست سے بات کریں تاکہ دھیان بٹ سکے۔ سماجی طور پر الگ تھلگ نہ ہوں، پیاروں اور مثبت سرگرمیوں سے جڑے رہنا بہت مددگار ہے۔ اور سپورٹ گروپس کا کیا؟ ہاں، آخر میں سپورٹ گروپس میں شامل ہونے پر غور کرنا۔ دوسرے لوگوں سے ملنا جو آپ کے تجربات کو سمجھتے ہیں بہت حوصلہ افزا ہو سکتا ہے۔ میو کلینک امریکہ میں NAMI جیسی تنظیموں کا ذکر کرتا ہے جو ایسی مدد فراہم کرتی ہیں۔ مقامی سطح پر بھی ایسی گروپس مل سکتے ہیں۔ یہ تمام نکات بہت عملی اور قابل عمل لگتے ہیں۔ علاج کے ساتھ مل کر ان پر عمل کرنا یقینی طور پر GAD کے ساتھ زندگی گزارنے کو آسان بنا سکتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عمومی تشویشی خرابی یعنی GAD ایک چیلنجنگ کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ قابل علاج ہے۔ ہمارے پاس مؤثر اوزار موجود ہیں جن میں نفسیاتی علاج جیسے CBT اور اپلائیڈ ریلیکسیشن سر فہرست ہیں، اور ساتھ ہی ضرورت پڑنے پر مختلف قسم کی دوائیں بھی دستیاب ہیں۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر فرد منفرد ہے۔ صحیح علاج کا راستہ فرد کی اپنی ضروریات، علامات کی نوعیت اور شدت اور اس کی اپنی ترجیحات پر منحصر ہوگا۔ یہ فیصلہ ہمیشہ ایک قابل اعتماد ڈاکٹر یا ذہنی صحت کے پیشہ ور کے ساتھ مل کر تمام آپشنز پر غور و فکر کے بعد کیا جانا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، طرز زندگی میں تبدیلیاں اور مقابلہ کرنے کی حکمت عملی اس سفر میں اہم ساتھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک خیال جس پر غور کیا جا سکتا ہے، آج ہی اپنی زندگی میں وہ ایک چھوٹی سی قابل عمل تبدیلی تلاش کرنے کی کوشش کریں جو مجموعی ذہنی صحت اور فکر مندی کی سطح پر مثبت اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ باقاعدہ ورزش شروع کرنا ہو، روزانہ چند منٹ مراقبہ کرنا ہو یا صرف کسی دوست کو فون کرنا ہو، کبھی کبھی سب سے چھوٹے قدم سب سے بڑا فرق لاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ امید ہے آج کی گفتگو ہمارے سامعین کے لیے معلوماتی اور مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔